والصلاة والسلام على ٹہل ہونا چاہیے تھا ڈارے المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق سب عزت و احترام جھولا اساتذہ کرام اور بالخصوص صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ عثمان صاحب نقشبندی زندہ مزدور اور عزیز طالب علم ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آئے مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس آیت کریمہ کا جو یہ آخری حصہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں وَأُمِرْتُ بِذَالِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ دونوں آیات مبارکہ جو ہیں، ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا، اور دوسری آیت کریمہ میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ویسے تو ہر چیز ہی لغوی معنی کے اعتبار سے مسلمان ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کائنات کی تمام چیزیں ہی جھکتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، کن کے لیے؟ اور پھر جو عالمین ہے اس پر جو لام ہے، لام کئی معنی کے لیے آتا ہے، اس میں سے ایک اللام للنفع، لام جو ہے نفع کے لیے بھی آتا ہے۔ تو عالمین پر جو لام ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نفع کے لیے ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں عالمین کے لیے، یعنی تمام جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نافع ہیں۔ اور پھر عالمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب عالمین میں شامل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا تمام کائنات کی اشیاء کے لیے نافع ہیں، ان کو نفع دینے والے ہیں۔
اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا۔ دیکھیں، جو چیز محتاج ہو وہ بعد میں ہوتی ہے، اور جو محتاج علیہ ہو وہ پہلے ہوتی ہے۔ جس چیز جس کی حیات اور اس کی بقا کسی چیز پہ موقوف ہوتی ہے تو وہ چیز پہلے ہوتی ہے، موقوف۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ کہ انسان کی حیات و بقا کے لیے آگ، پانی، ہوا، مٹی یہ ضروری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدا ہوتے ہی اپنی حیات کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ماں کی چھاتی میں خوراک کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو جو چیز محتاج علیہ ہو اللہ اسے پہلے پیدا فرماتا ہے، اور جو محتاج ہو اسے اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا فرماتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور تمام عالمین سے، علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ 4 ہیں، جن کو عالم لاہوت، عالم ناسوت، عالم جبروت اور عالم ملکوت کہا جاتا ہے، اور آسان لفظوں میں جسے عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام جہانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر ان کا رحمت للعالمین ہونا بھی انہیں یہ جو شرف تھا عطا فرمایا، اور پھر عالمین کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا ہے، کیونکہ عالمین کے لیے نبی پاک علیہ السلام رحمت ہیں، اور رحمت کا سارے کے سارے جو عالمین ہیں وہ محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام کائنات سے پہلے پیدا کیا اور تمام عالموں کو بعد میں پیدا کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ اول الخلق حقیقی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اول ہے تو وہ اول الخلق اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بالخصوص اس ماہ مبارک کے جو خطبات ہیں ان میں اپنی اپنی مساجد میں یا محافل کے اندر علماء سے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں سدرہ پہ میرا جو مقام ہے وہاں پہ ہوتا تھا، اور میں نے چوتھے حجاب پہ ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ستارہ کیسے چمکتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے کہ وہ ستارہ جب چمکتا تھا تو 70,000 سال تک وہ چمکتا رہتا تھا، اور پھر جب وہ غروب ہو جاتا تھا تو 70,000 سال غروب ہی رہتا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ستارہ کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کیا ستارہ کبھی اب بھی تمہیں دکھائی دیا ہے؟ اور انہوں نے جب انکار کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں تو یہ ہے فرمایا کہ وَعِزَّتِ رَبِّي وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا کہ جبرائیل مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں
کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے اپنا نوری امامہ تھوڑا سا اوپر کیا اور فرمایا کہ جبریل ذرا دیکھو کیا یہ وہی ستارہ ہے جسے تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے چوتھے حجاب پہ چمکتا ہوا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ کتنی پہلے اور بلکہ تمام کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی تھی؟ اب صحابہ نے بھی یہ سوال کر کے ایک عقدہ حل فرما دیا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت تو ان کے سامنے ہوئی تھی، ان کو پتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا اعلان نبوت بھی سامنے تھا، لیکن سوال ان کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی کا بنایا تھا، اعلان تو آپ نے یہاں پہ آ کر کیا ہے، کیا عجیب ہی سوال تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا کیا میرے صحابہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ بیان فرما دیا کہ میں آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے بھی نبی تھا، اور یہ بات بھی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اب ایک دو حدیثیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اول ما خلق اللہ اللوح، فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا ہے۔ اب ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اللہ نے لوح کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اب ہم کس چیز کو سب سے پہلے مخلوق مانیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا نور ہے یا قلم ہے یا لوح ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے کہ اگر اعتراض کرنے والا یا جس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اس نے حدیث پڑھی ہو، اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے پہلے قلم سے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ مشکات کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا کہ اکتب، اے قلم لکھ۔ تو قلم نے عرض کی ماذا اکتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کو لکھ۔ اب قلم نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَقَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبْدِ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلم نے جو کچھ ہو چکا تھا، ما کانا، یہ کانا جو ہے ماضی ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلم نے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قلم سب سے پہلے تھی تو یہ ما کانا کیا بیان کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی قلم نے لکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ قلم سے بھی پہلے کچھ تھا جو لکھ رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ وما ہوا قائل الی العبد، فرمایا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا قلم میں وہ بھی لکھا۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قلم سے پہلے بھی کچھ تھا جو قلم لکھ رہی تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ۔ یہ ہے اول الخلق حقیقی، وہ نبی پاک علیہ السلام کا نور ہی ہے۔ اور پھر علماء ایک اور طریقے سے بھی اسی بات کا جواب دیتے ہیں کہ
کہ نبی پاک علیہ السلام ہی اول الخلق حقیقی ہیں اور باقی کائنات کی تمام چیزیں بعد میں ہیں۔ حدیث قدسی بڑی مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے یہ پسند ہوا، میں نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا حسن تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میں رزاق تھا لیکن رزق مانگنے والا کوئی نہیں تھا، میں جمیل تھا، جمال دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میں غفار تھا لیکن بخشش مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے اچھا لگا کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھے جانے، کوئی پہچانے، مجھ سے رزق مانگے، مجھ سے بخشش مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا کی جب رضا آئی، کنتو کنزا مخفیا کی جب رضا آئی، مصور کے تصور میں شبیہ مصطفیٰ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اور پھر ایسے ہی علماء نے ایک اور بھی اسی کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا ہے، اور پھر جو یہ قلم ہے اور لوح ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہی ہے۔ اور وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اسے میں پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ طلباء کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ کہ نور تو نبی پاک علیہ السلام کا اپنا نام ہے، تو قلم سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، لوح سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا وہ چچا ہے، کسی کا بھائی ہے، ایسے ہی اس کے مختلف رشتے ہیں۔ اب ذات ایک ہی ہوتی ہے، وہ باپ کے لیے بیٹا ہے، بیٹے کے لیے باپ ہے، اور بھائی کے لیے بھائی ہے، بھتیجے کے لیے وہ چچا ہے، بانجے کے لیے وہ ماما ہے۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، لوح بھی ہیں، قلم بھی ہیں۔ اور وہ کس طرح سے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو قلم ہے یہ لکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فیض دیتا ہے، اور جو لوح ہے اس کا معنی تختی ہوتا ہے، اور تختی پہ لکھا جاتا ہے تو تختی فیض لیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوح ہونا اور قلم ہونا یہ نبی پاک علیہ السلام کی ہی شانیں ہیں، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام اللہ سے فیض لیتے ہیں اس وقت آپ کی شان لوح ظاہر ہوتی ہے، اور جب مخلوق کو فیض دیتے ہیں اس وقت آپ کی شان قلم ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے لوح و قلم سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حوالہ سے کہا ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے مغیب میں حباب۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولیت ہے وہ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اور وہ بھی کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے مصطفیٰ پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال کیا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے جانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے بعد؟ ویسے تو آپ حدیث سن چکے ہیں کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ آدم علیہ السلام ابھی وہ روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے تو میں اللہ کا نبی تھا، لیکن حضرت ابو ذر کا جو سوال ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد نبوت کے علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو یہ بتایا کہ مجھے دنیا میں آ جانے کے بعد یہ کب یقین ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابو ذر کے سوال پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر آتانی ملکانی وانا بوادی بطحائی مکہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر میرے پاس دو فرشتے آئے، آتانی ملکانی، فرماتے میرے پاس دو فرشتے آئے اور میں بطحائی مکہ میں تھا، یعنی مکہ کے پتھریلے علاقے میں تھا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بھی فرماتے ہیں جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے اور آپ نے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے جب آپ کے بیٹے جاتے تو آپ ساتھ جایا کرتے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آتانی ملکانی، کہ ابو ذر میرے پاس دو فرشتے آئے، اور جو دو فرشتے آئے ہیں فرمایا کہ احدہما الی الارض وکان الاخر بین السماء والارض، اے ابو ذر ان میں سے ایک فرشتہ تو زمین پہ میرے پاس آ جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے فرشتے دوسرے سے پوچھا کہ اے فرشتے بتا ہوا کہ کیا یہ وہی نبی ہے؟ فرشتہ دوسرے فرشتے سے سوال کرتا ہے کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا کہ نعم۔ کیا مطلب ہے کیا یہ وہی نبی ہے؟ یعنی فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا یہ وہی نبی ہے کہ جس کے آنے کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کیا جا چکا ہے؟ کیا یہ وہی نبی ہے کہ جن کے آنے کا عہد و پیمان اور ایمان لانے کا انبیاء سے لیا جا چکا ہے؟ کیا یہ وہی نبی ہے جن کے مدرسہ فیض سے تمام انبیاء تعلیم حاصل کر کے آتے رہے ہیں؟ اب دوسرا فرشتہ کہتا کہ نعم، ہاں یہ وہی نبی ہے۔ اب وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ ذنہ برجل، کہ ان کو ایک بندے سے تولا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ترازو کے پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں ایک بندہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پلڑا میرا ہی باری تھا۔ پھر وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے ذنہ بعشرۃ، ان کو 10 بندوں کے ساتھ تولا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں 10 بندے تھے، دوسرے میں میں اکیلا تھا، پلڑا پھر بھی میرا باری تھا۔ فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا ذنہ مئات، ان کو 100 بندے کے ساتھ تولا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں 100 بندہ تھا اور دوسرے پلڑے میں میں اکیلا تھا، پلڑا پھر بھی میرا باری تھا۔ اب جب تولا گیا فرماتے ہیں پھر اس نے کہا کہ ذنہ بألف، ان کو 1000 بندے کے ساتھ تولو۔ فرماتے ہیں اب ترازو کے ایک پلڑے میں 1000 بندہ تھا، دوسرے پلڑے میں میں اکیلا ہی تھا، لیکن پلڑا پھر بھی میرا باری تھا۔ آقا فرماتے ہیں کأنی انظر الیہم ینتصرون علی من خفۃ المیزان۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر میں یہ دیکھ رہا تھا گویا کہ میزان کے ہلکا ہونے کی وجہ سے کہ دوسرے پلڑے میں 1000 بندے ہیں لیکن وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اتنا اونچا ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ذر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہلکا ہونے کی وجہ سے مجھ پر گر جائے گا۔ اور پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اگر ساری امت سے بھی تولا جائے تو پھر بھی یہی باری ہوگی۔ سبحان اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرشتہ کہتا ہے کہ ان کو رہنے دیجئے،
اگر ان کو ساری امت سے بھی تولیں گے تو باری یہی ہوں گے، انہی کا پلڑا بلند ہوگا عظمت و شان کے حوالہ سے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے کسے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا